دا 40 رولز آف لو وہ مارکتولارا ناول ہے جس نے لاکھوں زندگیوں کو متاثر کیا۔ سال 2009 میں شائع ہونے والے اس ناول کی مصنفہ محترمہ ایلف شفق کا تعلق ترکی سے ہے۔ اس ناول کی اشاعت 40 سے زائد زبانوں میں ہوئی ہے اور آن لائن اس سے مستفید ہونے والے افراد کی تعداد کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے۔ نومبر 2019 میں بی بی سی نیوز نے اس ناول کو 100 موسٹ انفلوئنشل ناولز میں شامل کیا ہے۔ اردو سمجھنے والے سامعین کے لیے اس ناول کو اس ارادے کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ ناول ان کی زندگیوں میں مثبت تبدیلی لائے گا۔ ہم اس ناول کی صرف مرکزی کہانی پیش کر رہے ہیں۔ اس ناول میں 2 دریاؤں یعنی مولانا جلال الدین رومی اور صوفی درویش شمس تبریز کے ملنے اور ایک ہو کر حب الہی کے سمندر کی طرف بہنے کی عکاسی کی گئی ہے۔ یہ آڈیو سیریز محترمہ ہما انور کے ترجمے 40 چراغ عشق کے سے ماخوذ ہے۔ آواز خالدہ مرتضیٰ کی ہے۔ قسط نمبر 27 کیرا قونیا 18 دسمبر 1244 عیسوی۔ میں بخوبی آگاہ ہوں کہ اپنے نصیب پر ماتم کرنے سے مجھے کچھ فائدہ نہ ہوگا، پھر بھی میں یہ تمنا کرنے پر مجبور ہوں کہ کاش میں زیادہ باعلم ہوتی، مذہب میں، تاریخ میں اور فلسفے میں، اور ان تمام چیزوں کے بارے میں جن سے متعلق مولانا رومی اور شمس تبریز دن رات باتیں کر رہے ہوں گے۔ کوئی وقت ہوتا ہے جب میں اپنے عورت کے طور پر تخلیق کیے جانے کے خلاف بغاوت کرنا چاہتی ہوں۔ جب آپ لڑکی ہی پیدا ہوں تو آپ کو کھانا پکانا، صفائی کرنا، گندے کپڑے دھونا، پرانی جرابوں کی مرمت کرنا، مکھن اور پنیر تیار کرنا اور بچوں کو کھلانا سکھایا جاتا ہے۔ بس بعض عورتوں کو محبت کا فن اور خود کو مردوں کے لیے پرکشش بننا بھی سکھایا جاتا ہے، لیکن بس یہی کچھ ہے۔ کوئی بھی عورتوں کو ان کی آنکھیں کھولنے کو کتابیں نہیں دیتا۔ ہماری شادی کے پہلے برس جب کبھی موقع ملتا میں چھپ کر رومی کے کتب خانے میں گھس جاتی تھی۔ میں وہاں ان کتابوں کے درمیان بیٹھ جاتی جن سے انہیں بے پناہ محبت تھی، گرد آلود اور پھپھوندی زدہ مہک میں سانس لیتی، حیران ہوتی کہ ان کتابوں کے اندر کیا اسرار نہاں تھے۔ میں جانتی تھی کہ مولانا رومی کو یہ کتابیں کس قدر مرغوب تھیں، جن میں سے بیشتر ان کے مرحوم والد بہاؤالدین سے انہیں وراثت میں ملی تھیں۔ وہ خاص طور پر معارف کے بے حد دلدادہ تھے۔ کئی راتوں کو وہ صبح تک بیدار اس کا مطالعہ کرتے، اگرچہ مجھے شبہ تھا کہ انہیں اس کا تمام متن ازبر تھا۔ لوگ چاہے مجھے سونے سے بھری بوریاں دیں، میں تب بھی ان کے بدلے اپنے والد کی کتابیں نہ دوں گا، مولانا رومی کہا کرتے تھے۔ ان میں سے ہر کتاب میرے آباء و اجداد کی انمول وراثت ہے۔ میں نے انہیں اپنے والد سے لیا ہے اور میں یہ اپنے دونوں بیٹوں کو منتقل کروں گا۔ مجھے یہ بات مشکل سے سمجھ آئی کہ انہیں اپنی کتابوں کی کتنی قدر تھی۔ ابھی ہماری شادی کا پہلا ہی سال تھا کہ جب ایک روز میں گھر پر اکیلی تھی، مجھے کتب خانے میں کتابوں سے گرد جھاڑنے کا خیال آیا۔ میں نے طاقوں سے تمام کتابیں نکالیں اور عرق گلاب میں بھیگے مخملی کپڑے سے ان کے سرورق صاف کیے۔ مقامی لوگوں کا خیال ہے کیبی کیج نامی ایک نوعمر جن ہے جسے کتابیں برباد کر کے بڑی مسرت ملتی ہے۔ اس جن کو بھگانے کے لیے روایت ہے کہ ہر کتاب کے اندر انتباہ کے طور پر ایک تحریر لکھی جاتی ہے: ساکت ہو جاؤ کیبی کیج، اس کتاب سے دور رہو۔ مجھے کیسے معلوم ہو سکتا تھا کہ میرے خاوند کی کتابوں سے صرف کیبی کیج کو نہیں بلکہ مجھے بھی دور رہنا چاہیے تھا۔ اس سپہر میں نے کتب خانے کی ہر کتاب سے گرد جھاڑی اور اسے صاف کیا۔ کام کے دوران میں نے غزالی کی احیاء علوم پڑھی۔ تبھی جب مجھے اپنے عقب میں ایک خشک
اجنبیت بھری آواز سنائی دی تو مجھے ادراک ہوا کہ میں نے وہاں کتنا وقت گزارا تھا۔ کیرا، تمہارا کیا خیال ہے؟ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ مولانا رومی تھے یا کوئی جو ان سے مشابہ تھا۔ ان کا لہجہ سخت تھا، تاثرات سخت گیر۔ ہماری شادی کے ان تمام 8 برسوں میں سے وہ پہلی اور واحد مرتبہ تھی جب انہوں نے مجھ سے اس طرح بات کی تھی۔ میں صفائی کر رہی ہوں، میں نے زیر لب کہا۔ میری آواز کمزور تھی، میں اس سے آپ کو حیران کرنا چاہتی تھی۔ مولانا رومی نے جواب دیا، میں سمجھ سکتا ہوں، لیکن برائے مہربانی آئندہ میری کتابوں کو ہاتھ مت لگانا۔ در حقیقت میرا خیال ہے کہ تمہیں اس کمرے میں ہی داخل نہیں ہونا چاہیے۔ اس روز کے بعد میں کتب خانے سے دور رہی، چاہے گھر پر کوئی ہوتا یا نہ ہوتا۔ میں سمجھ گئی اور میں نے قبول کر لیا کہ کتابوں کی دنیا میرے لیے کبھی تھی اور نہ کبھی ہوگی۔ لیکن جب شمس تبریز ہمارے گھر آئے اور وہ اور میرے شوہر 40 روز تک کتب خانے میں گوشہ نشیں ہو گئے، مجھے اپنے اندر ایک پرانی خفگی ابلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ایک زخم جس سے میں کبھی واقف بھی نہ رہی تھی کہ مجھ میں تھا، اس سے لہو رسنے لگا۔